بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مور جتنا زیادہ خوبصورت ہے، اس سے کئی زیادہ ہنسی جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے، بہت لذیذ میوے اور پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج کھانے سے اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا، اور وہ اناج گندم تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب بالکل بھی مت جانا ورنہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اور اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم آرام سے رہو۔ اس درخت کے حوالے سے بہت بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میووں کی اجازت ہے، لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے کہ شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا اور شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، اور شیطان نے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، اور میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس سے تمہیں لمبی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، اور پھر شیطان کو منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو جنت میں رہنے دیا جائے، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اور وہ دونوں شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں ہمیشہ اسی طرح زندگی گزاریں،
اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا۔ ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، اور اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان دونوں کو زمین پر اتار دو، انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا، اور جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت میں لے کے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ اس طرح اس کو یہ سزا دی گئی، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر ڈال دیا گیا، اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کو بھی پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں، تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔